السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب زفاف یا شادی کی پہلی رات کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کے لیے کیا تعلیمات ہے؟ آداب کیا ہیں؟ مستحبات کیا ہیں؟ بہتر طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ آپ آخر تک ویڈیو کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شادی زندگی کا سب سے اہم ترین دن اور شاید کہ سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے کہ اس دن کے اندر ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ مرد جو کبھی اکیلا تھا، عورت جو کبھی اکیلی تھی کہ ان پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، شادی کے بعد اب وہ ذمہ دار فرد بن گئے ہیں۔ شوہر پر بیوی کی ذمہ داری عائد ہو گئی اور بیوی پر شوہر کی ذمہ داری آ گئی، ایمان بھی کامل ہو گیا۔ تو یہ زندگی کا سب سے انتہائی خوشگوار دن اور خوبصورت دن ہے۔ اس دن کے اندر جو کام کیے جائیں، جو ایک ترتیب بن جائے، جو رویے اپنائے جائیں، وہ آخر دم تک، موت تک وہ چیزیں ساتھ رہتی ہیں، بھولتی نہیں ہیں۔ اس لیے اس دن چونکہ آدمی مرد نہ تجربہ کار ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایسے ہی عورت وہ بھی نہ تجربہ کار ہوتی ہے، تجربہ نہیں ہوتا، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو بہرحال ایسے احباب کے لیے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر جب کمرے میں جائے جہاں اس کی بیوی موجود ہے، تو سب سے پہلا جو عمل ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ بیوی کی پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، کہ یا اللہ میں اس کی خیر تجھ سے چاہتا ہوں اور اس کی فطرت میں جو تو نے خیر رکھی ہے اس کا تقاضا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اور یا اللہ میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور اس کی فطرت میں جو تو نے شر رکھا ہے اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سنت ہے، یہ دعا پڑھے، یہ سب سے پہلا کام۔ دوسرے نمبر پر جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر دودھ کا پیالہ یا جوس جو بھی ہو جائے، دودھ بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پیالہ دودھ کا سب سے پہلے اپنی بیوی کو پیش کرے، وہ نوش کر لے تو پھر اس سے لے کر خود پی لے، نوش کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی تو ام اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء، وہ فرماتی ہیں کہ جب رخصتی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد حضرت اماں عائشہ کو دیا تو اماں عائشہ شرماہٹ کی وجہ سے لینے سے کترا رہی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ لے لے، ذرا سختی کی تو لیا۔ اماں عائشہ نے وہ دودھ پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ دودھ پی کر یہ واپس کر دو، تو اماں عائشہ نے دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دوبارہ پیا۔ تو دوسرا کام یہ کرنے کا ہے۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر وضو کر لے اور بیوی سے کہے کہ وہ بھی وضو کر لے، اگر پہلے سے وضو نہیں ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ اب 2 رکعت نماز نفل پڑھے، صلاۃ الحاجت،
جو کہ جس کا مقصد اصلی یا جس میں نیت وہ باہمی الفت اور محبت کی ہو، اس میں بہتر یہ ہے کہ شوہر امام بن جائے اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کی مقتدی بن جائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے باہمی الفت اور محبت کی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے زندگی اچھی گزرے گی، خوشگوار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی ابو حریر آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے شادی کی ہے ایک کنواری عورت سے، اب مجھے خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے کیا معاملات بنتے ہیں۔ تو حضرت نے انہیں کہا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا، تو نے بھی اور بیوی سے بھی پڑھوا لینا اور اس کے بعد دعا کر لینا۔ آپ صلی اللہ ابو سعید مولا ابی سعید رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کیا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے کہ جب تمہاری شادی ہو تو شادی کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، ضروری ہے۔ اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ اور ہدیہ لے کر آئے۔ یہ تحفہ اور ہدیہ حق مہر کے علاوہ ہو، اور وہ تحفہ اور ہدیہ اپنی بیوی کو پیش کرے کہ یہ جو تحفہ اور ہدیہ ہے یہ ساری زندگی یاد رہتا ہے اور رہے گا۔ اس کے بعد شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے، انداز اس طرح کا اپنائے کہ اس کے اندر جو ایک جھجھک ہے یا شرم و حیا ہے یا خوف و ہراس ہے، وہ شرم و حیا اور خوف و ہراس ختم ہو جائے۔ اور پھر شوہر اپنی بیوی کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، تو اس کی اچھے انداز سے اچھے الفاظ سے اس کی تعریف کرے۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ یہ، بلکہ اس سے پہلے ہی کہہ لیجئے کہ کمرہ شروع سے ہی خوشبودار رکھا جائے، خوبصورت خوشبودار تزئین و آرائش کر لی جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں حدود سے تجاوز نہ ہو کہ اس میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے جائے، اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو کمرہ کو معطر اور خوشبودار رکھیں۔ اس کے بعد کوئی چیز میوہ کھانے کے لیے، بادام ہو گئے، اخروٹ ہو گئے، کوئی یہ چیزیں یا کوئی اور چیز وہ بھی رکھے کہ فراغت کے بعد وہ چیز کھا لے یا پہلے کھا لے، آدمی باتیں کرتا رہے، باتوں سے ہی اس کا جو ہے نا وہ خوف و ہراس ختم ہوگا۔ تو بہرحال فراغت کے بعد کھا لے یا پہلے کھانا شروع کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بلکہ ایک لازمی بات یہ ہے کہ جو لڑائی لڑنی ہے وہ خالی پیٹ لڑنی ہے، یعنی پیٹ بھرا ہوا ہو تو نہیں، یہ معدے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم بستری جب کرنی ہے تو خالی پیٹ ہو یا کھانے کو کم از کم 2-3 گھنٹے گزر چکے ہوں اس وقت کیا جائے کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہیں وہ کام جو کرنے کے ہیں۔ نہ کرنے کے جو کام ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ نہ کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ شوہر بیوی کا جو ماضی ہے وہ اسے مت کرے دے کہ تو کیا کرتی تھی، تیرے کس کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت تھی، تو کیا چاہتی تھی، تیری کیا رائے تھی کہ تیری شادی کس کے ساتھ ہو، تیری محبت کس کے ساتھ تھی۔ یہ جو معاملات ہیں یہ ماضی کے ہیں، ماضی کو ماضی میں رہنے دیا جائے۔ شوہر اس طرح کی چیزیں مت کرے دے، ورنہ یہ موت تک یہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شوہر اپنے بیوی کا بلکہ بیوی کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب کا جو تذکرہ ہے وہ برے الفاظ سے نہ کرے، اچھے الفاظ سے کرے۔ ایک لازمی چیز ہمارے ہاں ایک غلط رواج ہے خصوصاً دیہاتوں میں کہ جب وہ بوقت ملاپ یا ہم بستری وہ نیچے سفید کپڑا بچھاتے ہیں
تاکہ بلیڈنگ ہو تو پتہ چلے کہ یہ کنواری ہے یا یہ پاک صاف تھی، ورنہ نہیں۔ یہ انتہائی قبیح اور بری حرکت ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پردہ بکارت کن کن وجوہات کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے؟ عمر کے لمبے ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا ماہواری زیادہ آ جائے اس کی وجہ سے، استحاضہ کی بیماری کی وجہ سے، چھلانگ لگانے کی وجہ سے، یا کمزور ہو وہ تو اس کی وجہ سے پھٹ سکتا ہے۔ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے پاکی کے یا ناپاکی کے ساتھ کہ یہ گندی ہے یا اچھی ہے۔ تو سفید کپڑا مت بچھایا جائے بلکہ سرخ کپڑا بچھا دیا جائے تاکہ اس طرف ذہن بھی نہ جائے۔ ایک اور بات، اگلے دن عموماً عزیز و اقارب پوچھتے ہیں کہ کیا رہا، کیسا رہا۔ یہ انہیں بتانا حرام ہے، حرام، بالکل نہ بتایا جائے۔ یہ بیڈ کی باتیں ہیں، خلوت کی باتیں ہیں میاں بیوی کی، ایک دوسرے سے راز ہیں، کسی اور کو بتانا یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کسی کو نہ بتایا جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں لازمی ہیں شب زفاف کی۔ کچھ اور بھی میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ مرد بعض اوقات گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب حضرات کو جزائے خیر۔